بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 90 قصہ مختار سقفی کا انتقام۔ امام ابن کثیر اپنی کتاب سیرت امام حسین علیہ السلام میں لکھتے ہیں کہ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ حجاز و اطراف و حجاز میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت قائم تھی اور شام و مصر میں عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی۔ کوفہ پر نہ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کا اثر و اقتدار تھا اور نہ ہی عبد الملک بن مروان کا کوئی اختیار تھا۔ عجیب کشمکش کی حالت تھی۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختار بن عبید سقفی نے کوفہ پر اپنا پورا تسلط جما لیا۔ یہ مختار سقفی وہی شخص ہے جس کے ہاں امام مسلم نے سب سے پہلے قیام کیا تھا اور اسی کے مکان میں اہل کوفہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت لی تھی۔ مختار بن سقفی نے برسر اقتدار آتے ہی اس بات کا قطعی عہد کیا کہ کربلائی ظالموں میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑے گا اور خون امام حسین علیہ السلام کا پورا بدلہ لے گا۔ چنانچہ مختار سقفی نے کوفے کا حاکم بننے کے بعد جو پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ جس گھر سے بھی قاتلان حسین کی نشاندہی ہوئی اور جس نے بھی ان ظالموں کو پناہ دی اس کے مکان کی بنیادیں تک اکھیڑ دی جائیں گی اور پناہ دینے والے کے بال بچوں کو بھی تہہ دیگ کر دیا جائے گا۔ خدا کی شان دیکھیں، عجیب تماشا ہے۔ دیکھو کہ آج سے کچھ زمانہ پہلے جس کوفہ میں ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا تھا کہ جس گھر سے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کی اطلاع ملی اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، اور آج اسی کوفہ میں مختار سقفی کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ جس نے بھی قاتلان حسین کو پناہ دی اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ وہ کوفہ والے جنہوں نے امام پاک سے دھوکہ کیا، دغا بازی و بے وفائی کی، بے ایمانی کی، آج مختار کے اس خوفناک اعلان سے کانپ گئے اور میدان کربلا میں ظلم و ستم کرنے والے پہاڑوں میں اور جنگلوں میں چھپنے لگے، مگر وہ شاید نہیں جانتے تھے کہ قہر الہی جب کروٹ لیتا ہے تو پھر کسی بھی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے اور بستیوں کی بستیاں اجاڑ ڈالتا ہے۔ مختار کی فوج نے ہر طرف تلاش شروع کر دی، پھر کسی کو تہ خانے سے، کسی کو کنویں سے اور کسی کو جنگل سے پکڑ کر شام سے پہلے تمام قاتلان حسین کو مختار سقفی کے سامنے حاضر کر دیا جس نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا۔ اگلا قصہ شمر لعین کا انجام۔ عمر بن سعد کو اس ظلم و ستم کی سزا دینے کے بعد مختار نے شمر سے کہا، کیا تو ہی وہ بدبخت انسان ہے جس نے نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی مبارک پر چڑھ کر گلے پر خنجر چلایا تھا؟ اٹھ اور پہلے میرے آگے وہ پلیت ہاتھ کر جس سے تو نے خنجر اٹھایا تھا۔ شمر رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے عمر بن سعد نے مجبور کیا تھا۔ مختار نے ڈانٹ کر کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ فاطمہ کے لال نے مسکرا کر جان دی اور تو چلا رہا ہے، آگے کر وہ ہاتھ۔ شمر نے پھر درخواست کی کہ میں اس وقت بہت پیاسا ہوں، 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ مختار نے پھر کہا، اے ذلیل کتے، کیا تو نے جگرے گوشہ بطول کو خنجر چلانے سے پہلے پانی پلایا تھا جو آج مجھ سے پانی مانگ رہا ہے؟ شمر نے ہاتھ آگے کیا، مختار نے تلوار ماری اور شمر کے دونوں ہاتھ زمین پر پڑے تھے، اور پھر مختار نے
سمر کے گلے پر خود خنجر چلا کر اس کا خاتمہ کر دیا۔